اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے القرآن الحکیم کی سورہ الاحقاف کی صرف 3 آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آیات اس واقعہ سے متعلق ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ الزائمہ کے مقام پر تھے یا السیل الکبیر نامی مقام ہے جو وادی نخلہ میں موجود ہے، وہاں پر آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے کر آئے تھے، یعنی اس وقت جب آپ قرآن وہاں پہ پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کو آپ ہی کی طرف ادھر سے ان کا گزر کر دیا، اور جب وہ وہاں سے گزر رہے تو اچانک انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر وہ خاموشی سے انہوں نے جب قرآن سنا
اور وہ اپنے قوم میں واپس پلٹ گئے، اور وہاں پر جا کر پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اللہ کی ایک کلام سنا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور آؤ اس پر ایمان لے آئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف سے درگزر کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اور عذاب علیم سے تمہیں محفوظ و مامون فرما دے گا۔ کہتے ہیں احادیث سے ثابت ہے کہ مکہ میں تقریباً 6 وفود آئے تھے جنات کے علم، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ سے آ کر تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اور ایک واقعہ اس طرح کا بھی سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جن بلانے آیا تھا، اور آپ اس کے ساتھ چلے گئے تھے اور وہاں پر انہیں قرآن سنا کر آئے تھے، انہیں حق سچ کی طرف بلانے کے لیے آپ وہاں بھی گئے تھے۔ واللہ عالم الغیب، حقیقت کا علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے یہ جو 3 آیات بیان کی ہیں، بظاہر ان کا تعلق تو جنات سے ہے، یعنی کہ جنات نے یہ قرآن سنا، جنات نے اپنی قوم کو پھر مخاطب کیا اور حق کی طرف بلانے کی دعوت دی۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میرا مقصد تو صرف چند 1 2 4 آیات آپ کے سامنے رکھنا ہے، ان کا ترجمہ پیش کرنا ہے اور آپ کو دعوت دینی ہے کہ آپ یہ جو میں نے 1 2 3 یا چند آیات آپ کے سامنے روزانہ پیش کرتا ہوں، آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 10 15 20 منٹ اللہ کی راہ میں ان آیات پر غور و فکر کرنے میں اگر صرف کریں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ نہیں تو پنجابی کی کہندے نے، ایتھے بھی ٹھوکراں تے اگے بھی ٹھڈے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ جن دوستوں، بھائیوں، بزرگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، میری اللہ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنی اس پاک کلام کی برکت سے، اپنی جلالی سے، اپنی رحمت سے ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں دکھوں سے نجات عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے،
اے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک زندگی تیرے ہاتھ میں، زندگی اور موت کا تو مالک، عزت اور ذلت تو عطا کرنے والا، بیماری تیرے حکم سے آتی ہے، شفا تو دینے والا، اولاد تو دینے والا، رزق تو دینے والا۔ وہ ہر ہم تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اپنی زبان ہلا نہیں سکتے تیری رحمت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر، ہم انتہائی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم انتہائی غفلت کا شکار ہیں، ہم انتہائی بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہے۔ یا رب العالمین ہم پہ رحم کر، ہمارے ماں باپ پہ رحم کر، ہمارے دوست احباب پہ رحم کر، ہمارے عزیز و احباب پہ رحم کر، کل مومنین مسلمین پہ رحم کر، کل مومنین مومنات پہ رحم کر۔ یا رب العالمین ہماری آل اولاد پہ رحم کر، سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کے دل کی نیک دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ ہمارا دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اپنی خاص رحمتوں، برکتوں سے نواز دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے پروردگار۔ ہمارے حال پہ رحم کر، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، ہمارے بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما، اور ہماری بخشش کا، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ہماری آل اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ والنبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوستو، وقت ہے اللہ کی تسبیح اور ذکر و اذکار کا، اور نماز فجر کا۔ آؤ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں۔ یہ بہت بابرکت گھڑیاں ہیں، بہت بابرکت لمحے ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔